آج ہمارے اس وطن عزیز میں ہم پر معمولی سی مشکل پیش آ جاتی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام نہیں سیکھا، ہم نے پریشانیاں جھیلنا نہیں سیکھی۔ ہم نے تو یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، IMF سے لے لو، ورلڈ بینک سے لے لو۔ ہم نے مشکلات جھیلنا نہیں سیکھی، ہمارے پاس پیاز نہیں ہے، بھارت سے جی امپورٹ کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اسلام کی عظمت، انسانیت کی ڈگنیٹی جاتی ہے تو باہر میں جائے، ہم نے تو بس اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اس دور میں بھی، رسول کے دور میں مدینے میں یہودی بڑے امیر تھے، بہت امیر تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جو ہے وہ معاہدہ طے کر لیتے تو بڑی آسانی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس دین کو اللہ نے غلبے کے لیے بھیجا ہے، یہ دوسروں کا مرہون منت رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دین کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے، اس کے سنہری اصول اور ضابطے دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں ہمیں ستایا جا رہا ہے، شدید ترین ایذائیں دی جا رہی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ، آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی ایک لفظ کو اللہ مانتا ہے، قبول فرماتا ہے، آپ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ستائے نہیں گئے، بلکہ ان کی ہڈیوں سے گوشت نکالا گیا اور لوہے کے کنگھے جو ہے وہ ان کے بدن پر مار کر ان کے پٹھوں کو ان کی ہڈیوں سے الگ کیا گیا، پھر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت و توقیر عطا فرمائی ہے۔ تم ابھی سے تھک گئے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اس دین کو غالب فرمائے گا، اللہ اس دین کو غالب فرمائے گا، اور اللہ تمہیں ان مشکلات کے لیے آسانی پیدا تمہارے لیے فرمائے گا۔ غم نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ صنعاء سے لے کر حضرموت تک لوگ سفر کریں گے، قافلے کے لٹنے کا خوف نہیں ہوگا، ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہوگا، اگر اللہ کے بندوں کو خوف ہوگا تو صرف خدا کا خوف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی خوف نہیں۔ میں تمہیں وہ دین دینا چاہتا ہوں۔ آج بدقسمتی ہے کہ ہم دین دیکھیں نا، سیکولرزم، الحاد اور ارتداد، ان مغربی معاشروں نے تو کلیسا نے ظلم کیا، لوگوں پر ظلم کیا، کلیسا نے عدالتیں قائم کر کے بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ سولیوں پر لٹکایا، یعنی مذہب نے ظلم کیا، کلیسا نے ظلم کیا، دین کے نام پر ظلم کیا، اس وجہ سے اہل یورپ جو ہے وہ دین سے دور ہو گئے۔ مجھے بتایا جائے کہ اسلام نے انسانوں پر کتنا ظلم کیا۔ اسلام نے تو فلاح کی بات کی ہے، اسلام نے تو انسان کی محبت کی بات کی ہے، کوئی ایسا اسلامی ضابطہ ایسا نہیں ہے جس سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکلیف دی ہو۔ آج ہم سیکولرزم کو کیوں ترجیح دینا چاہتے ہیں دین پر، اسلام پر؟ ہم ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، ہم دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں محض معاشی مسائل کے لیے۔ دیکھیے، یہ دین ہے جس کی ضمانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے، یہ محافظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محافظ ہے اس دین کا، اور ہماری زندگیوں کا یہ دین محافظ ہے۔ آئیں دین کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں، اللہ کے قرآن کی طرف، نبی کی سنت کی طرف، نبی کی حدیث کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں۔ دنیا کی چمک جو ہے وہ عارضی ہے، قرآن کی چمک ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی چمک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نبی کی سنت ہمیشہ لوگوں کو چمکاتی رہی ہے اور قیامت تک چمکاتی رہے گی۔ آئے عہد کریں اپنے دل میں، اپنے ساتھ ہم عہد کریں کہ ہم اسلامی روایات کو زندہ کریں گے، اسلامی روایات کو سیکولرزم پر قربان نہیں کریں گے۔